جی پلیٹ فارم عزم نو سے میں ہوں آپ کا میزبان سید کمیل علی زیدی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں کے پی پروونشل اسمبلی میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پورے ملک میں عام انتخابات ہوئے تھے، جس کے لیے جو اسمبلی ہے اب تیار ہو چکی ہے، رینوویشن کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی۔ 28 فروری کو جو ہے 9 منتخب اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے اور یہاں سے ان کی ووٹ ٹیکنگ سروس۔ میرے ساتھ پشاور کے ایک سینئر صحافی سیف الاسلام سیفی صاحب موجود ہیں۔ آئیں ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں اس کے حوالے سے اور بات کرتے ہیں کہ 28 فروری کی صورتحال کیسی ہوگی، اور ابھی تک جو ہے الیکشنز تو ہو گئے لیکن ان کا تاحال فیصلہ بغیر طور پر نہیں ہوا۔ تو آئیں ہم سیفی صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ بتائیں کہ الیکشنز ہو گئے ہیں لیکن تاحال فیصلہ جو ہے باقاعدہ طور پر ابھی تک نہیں آیا۔ آپ اگر فیصلہ اس کو کہتے ہیں کہ مکمل نہیں ہو سکی ہے ابھی، تو اس کی وجہ یہ ہے اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، مخصوص نشستوں کی تعداد 30 ہے، جس میں 26 جو ہیں وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، جبکہ 4 اقلیتی امیدواروں کی مخصوص نشستیں ہیں۔ تو چونکہ مخصوص صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ آزاد منتخب ہوئے ہیں ان کے حمایت سے، لیکن ابھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے، لیکن ان کی درخواست الیکشن کمیشن کے آگے پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو وہ والی جو مخصوص نشستیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد ارکان نے جیتی ہیں، ان کو وہ دی جائے یا نہ دی جائے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ فل نہیں ہوں گی۔ پرسوں اگر 28 فروری تک بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تو ان مخصوص نشستوں مخصوص اراکین کے بغیر باقی جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ارکان، وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ اسپیکر جو اس وقت بھی موجود ہیں مشتاق احمد غنی، ان سے ایم پی اے کی حیثیت سے وہ حلف اٹھائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو 5 مخصوص نشستیں خواتین والی وہ الاٹ ہو چکی ہیں۔ ان کا جو جتنا کوٹا بنتا ہے فارمولے کے حساب سے، ان کی جتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں خواتین کی، وہ ان کو دے دی گئی ہے، جس میں 2 جو ہیں وہ جے یو آئی کو حاصل ہوئی ہیں، 2 پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوئی ہیں، 1 پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو حاصل ہوئی ہیں۔ تو پرسوں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ آپ یہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف میں جو ہیں وہ جو کہتے ہیں، پھر اس حوالے سے جو ہے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ تو آپ کا سوال میں نے اچک لیا ہے، اور میں خود ہی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سیاست بڑی عجیب ہے۔ بدقسمتی سے ہم جن عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں اس میں جو ایک عہد کرتے ہیں، ایک لوگوں کو، عوام کو، اللہ پاک کو جو ہم گواہ بنا کے ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تو ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ ہماری کمٹمنٹ ان جو الفاظ ہیں کہ وہ نظریے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہم مخلص ہوں گے اور اپنے جو اختیارات ہیں اس کے ساتھ دیانتداری سے ہم جو ہے ناجائز اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم پورا نہیں اتر پاتے۔ تو ایک مرتبہ پھر نئے چہرے بھی بہت سارے آ رہے ہیں، یہاں کوئی 50+ نئے چہرے پہلی مرتبہ۔ آپ کی کیا امیدیں ہیں نئے چہروں کو لے کر کے؟ کیا مسائل حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، توقعات تو رکھنی چاہیے، کیونکہ مایوسی تو گناہ ہے، اور انہی توقعات پر پوری زندگی کا نظام اور پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ تو چونکہ نئے چہروں میں کافی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، خواتین میں بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور مردوں میں بھی تعلیم یافتہ، تو امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ، نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کے نقطہ نظر سے اور اس ایجنڈے کو لے کے آئیں گے۔ تاہم یہ مخصوص صورتحال ہے، پہلی مرتبہ سنی اتحاد کونسل یہاں ان کے 9 امیدوار تھے، نہ ان کا کوئی منتخب رکن ہے، لیکن بلک میں تقریباً 87 لوگ اراکین منتخب وہ اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اور اس جماعت کی یہاں حکومت بنے گی۔ آئندہ 5 سالوں تک یہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اراکین جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے منتخب رکن جو ہے وہ کہلائے جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کا نام تو ہوگا، جے یو آئی کا بھی نام ہوگا، اے این پی جماعتوں کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا فارمل نام نہیں ہوگا، اور ان کو جو ہے سنی اتحاد کونسل کے رکن کہلائے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔
ساتھ سینئر صحافی سیف الاسلام سیفی صاحب موجود تھے. انہوں نے ہمیں ملک کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے آگاہ کیا. مجھ سمیت دیگر لوگوں کو جن کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا. انہوں نے ہمیں اوتھ کے بارے میں بتایا کہ اس دن کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں اس کے بارے پاکستان تحریک انصاف نہیں لیا جائے گا, اس کو وہ جو ہے ان کی شمولیت جو ہے ان کے ساتھ ہو چکی ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. تو ہمیں سر نے اس بارے سے آگاہ کیا. اپنے میزبان کمیل علی زیدی کو چینل عزم نو سے دیجیے اجازت. خدا حافظ.